یسوع میں میرا آپ سب کو سلام پہنچے۔ پاک کلام کے حوالے سے کچھ باتیں کریں گے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اگر میں آقا ہوں تو میرا خوف کہاں ہے، اگر میں باپ ہوں تو میری عزت کہاں ہے۔ والدین کو بھی چاہیے کہ اپنے بچوں سے محبت کریں اور بچوں کو بھی چاہیے کہ اپنے والدین سے محبت کریں۔ خدا محبت ہے، اور جو یہ ایک دائرہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک گھرانہ ایک دائرہ ہے، گول دائرہ ہے۔ اس میں سب سے پہلے والدین ہے، والد ہے، ماں ہے، بچے ہیں۔ اگر ہم اس دائرے میں سے باہر نکلیں گے تو سمجھنے کہ ہم شکار ہو جائیں گے، ہم نشے کے عادی ہوں گے، ہم بری باتوں میں پڑ جائیں گے۔ خداوند کا کلام ہمیں سب کچھ بتاتا ہے۔ اگر خدا کا کلام ہمارے سامنے ہے، ہم ڈیلی دعا کرتے ہیں، تو ہمارے خاندان میں ہم اس دائرے میں رہیں گے، کیونکہ خداوند کا ترازو اس طرح انسان کو تولتا ہے۔ ہمیں ہر روز بچوں کے سامنے دعا کرنی چاہیے۔ آج ہم دیکھتے ہیں یہ بات میڈیا پر بھی بڑی چلتی ہے کہ ہمارے بچے جو ہے کہ بچیاں ہیں جو وہ غیر قوموں میں شادیاں کرتی ہیں۔ یہ ہمارے لیے سب سے کیسے میں کہوں کہ کیسی بات ہے، دکھ کی بات ہے، بڑے کرب کی بات ہے، بڑے درد کی بات ہے۔ ہمارا باپ کہاں ہے جو اپنی بچی کی حفاظت نہیں کر سکتا؟ آج ہماری ماں کہاں ہے جو اسے تنبیہ نہیں کر سکتی؟ آج کے دور میں آج بچے رات کو موبائل پر دیکھتے رہتے ہیں، لیٹ سوتے ہیں، دعا کا کوئی ٹائم نہیں۔ صبح لیٹ اٹھتے ہیں، دعا کا کوئی ٹائم نہیں۔ جب ہمارا وقت تھا، میرا والد ابھی بھی حیات ہے، میں خدا کا شکر کرتی ہوں کہ ابھی تک وہ سلامت ہے۔ میں اس کے لیے ڈیلی دعا کرتی ہوں۔ کل میں نے اپنے باپ کو جتنا ہو سکا میں نے اس کے لیے گفٹ بھیجا، اور جب میں کھانا کھاتی ہوں تو مجھے میرا باپ یاد آتا ہے۔ پتہ نہیں ایسا کھانا میرے باپ سے کھاتا ہے یا نہیں۔ یہ محبت ہے انسان کی بچوں سے اور والدین کی۔ جیسے خدا محبت انسان سے کرتا ہے، ویسے ہی انسان میں اپنے بچوں سے محبت کرتا ہے۔ اور کسی رشتے میں کھوٹ ہو سکتی ہے، لیکن والدین میں کبھی کھوٹ نہیں ہوتی، کیونکہ وہ ہمیشہ سچے دل سے دعا کرتا ہے۔ جب آپ چھوٹے تھے، پتہ نہیں کتنی مشکلوں سے آپ کو تعلیم دلائی، کتنی مشکلوں سے انہوں نے آپ کو پالا پوسا، جب وہ آپ کو چلنا سکھایا، آپ کو جب بیمار ہوئے ساری رات جاگے، ساری رات انہوں نے ماں نے رات آنکھوں میں نکالی اور دعا کی۔ یہ سب ہمیں خدا کا کلام تربیت کرتا ہے۔ جب اسحاق نے یعقوب کو برکت دی تو ہمیں خدا کا کلام یہ بتاتا ہے کہ یعقوب کو خدا اسحاق نے برکت دی۔ جب ہم بیٹیوں کی طرف دیکھتے ہیں تو جب ربکا کو اس کے بھائیوں نے دعا دی کہ تو لاکھوں کی ماں ہو، جو بچے ماں باپ کی عزت کرتے ہیں، تیسری سے چوتھی پشت تک وہ خدا انہیں برکت دیتا ہے۔ آج جب ہم بچوں کو بڑی اچھی تعلیم دلاتے ہیں، پڑھتے ہیں، لکھتے ہیں، ایم اے کر جاتے ہیں، بی اے کر جاتے ہیں، لیکن جب ماں باپ کرتی ہے تو کہتے ہیں کہ ماں تجھے کیا پتا، ایسے ہم اسے ٹوک دیتے ہیں، ماں چپ کر جاتی ہے۔ لیکن خدا ایسا نہیں چاہتا۔ ہمارے جو مذہب ہمیں یہ نہیں سکھاتا، ہمیں فروتنی، آنسری، حلیمی کی تعلیم دیتا ہے کہ ہمارے گھرانے ہمیشہ یسوع مسیح کو تکتے رہیں اور
میں ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہتی ہوں۔ ایک باپ تھا، ایک بیٹی نے اپنے باپ سے سوال کیا کہ باپ تم میرے لیے کبھی رویا؟ کبھی میں نے تمہیں دکھ دیا؟ اس نے کہا ہاں بیٹی، میں تیرے لیے ایک بار بڑا رویا۔ اس نے کہا باپ مجھے وہ بات بتا کہ تو میرے لیے کیوں رویا؟ اس نے کہا کہ بیٹی جب تو چھوٹی تھی نا، تجھے کوئی پتہ نہیں تھا، میں نے 3 چیزیں لی، ایک طرف میں نے چاکلیٹ رکھ دی، ایک طرف میں نے قلم رکھی، ایک طرف میں نے کھلونے رکھ دیے۔ تو میں نے کہا کہ بیٹی ان میں سے اٹھا لو جو تجھے پسند ہے۔ آگے میں بیٹھا تھا، تو نے ان 3 چیزوں کو، وہ دنیا کی خواہشوں کو ٹھوکر مار دی، تو نے قلم کو ٹھوکر مار دی، تو نے کھلونوں کو ٹھوکر مار دی، تو باپ کے گل لگ گئی۔ اور مجھے محسوس ہوا کہ میں نے خدا جیسی محبت کی اور تو نے وہ اس وفاداری کا مجھے جواب دیا اور تو میرے گلے لگ گئی، اور میں زار زار رونے لگا کہ خداوند تو میری دعاؤں کو سنتا ہے۔ سو والدین کو چاہیے کہ ہم دعا کریں خدا سے اپنے بیٹے کے لیے۔ اگر وہ نشہ کرتے تب بھی دعا کریں، اگر وہ بری راہ پر چلتا ہے تو والدین کا یہ کہ وہ دعا کریں، خدا سے مانگے، وہ فروتنی سے دینے میں قادر ہے، وہ خدا قادر مطلق خدا ہے، وہ برکتیں دینے والا خدا ہے۔ سو میری جو فادر ہیں، میں ان کے لیے بھی شکر گزار ہوں کہ خدا نے ان کو اولاد جیسی نعمت عطا کی، اور بچوں کو بھی چاہیے کہ ان کے والدین جو ان کی خدمت، آج بیٹیاں نہیں خدمت کرتی بلکہ والدین ان کی خدمت کرتے ہیں۔ آج یہ دور ہے، لیکن میں ان سے بھی چاہتی ہوں کہ اپنے والدین کی خدمت کریں۔ شاید آپ کے لیے بعد میں پچھتاوا نہ ہو کہ کاش میری ماں ہوتی تو میں اس کی خدمت کر سکتی، کاش کہ میری ساس ہوتی میں اس کی خدمت کر سکتی۔ سو والدین کو چاہیے کہ بچوں کے لیے دعا کریں اور ہمیشہ ان کو برکت دیں۔ تو میں چھوٹی سی دعا کرنے لگی ہوں ہم سب کے لیے، تاکہ خدا ہماری آواز کو سنتا ہے۔ قدوس قدوس مہربان آسمانی باپ، بزرگ خداوند، میں تیری ساری دی ہوئی نعمتوں، تیری برکتوں، تیرے فضل اور تیرے رحم کے لیے شکر گزار ہوں کہ ہم سب تیری بارگاہ میں بیٹھے ہیں، اور خداوند تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں بچوں جیسی نعمت عطا کی۔ خداوند تو نے ہمیں بیٹیاں دی، بیٹے دیے، اس کے لیے میں تیرے لیے شکر گزار ہوں۔ تیرے گھر میں خداوند میں معافی کی طلبگار ہوں، اگر ہم سے کوئی خطا ہوئی، جہاں ہم سے گناہ سرزد ہوا تو ہمیں معاف کر دے۔ ہم تیرے لوگ ہیں خدا، میں ان کے لیے بھی دعا کرتی جنہیں کو ابھی تک اولاد جیسی نعمت نہیں عطا کی۔ آئے میرے خدا، تو ہماری دعاؤں کو سننے والا خدا ہے، تو ان کو اولاد جیسی نعمت عطا کر، تاکہ خداوند ہمیشہ تیرے آگے جھکتے رہیں۔ خداوند میں ان کے لیے بھی دعا کرتی جن کو ابھی تک تو نے بیٹے جیسی نعمت عطا نہیں کی۔ خداوند تو مجھ گنہگار کی دعا کو سن، خداوند تو ان کو بیٹوں جیسی نعمت عطا کر۔ میں ان کے لیے بھی دعا کرتی ہوں جن کے بچے نشوں میں، جیسی بری راہوں میں ہیں، خداوند تو ان کو واپس لا۔ تو نے کہا کہ میں ان کے دلوں کو نیا بنا دوں گا۔ خداوند تو ان کی سوچ کو، ان کے خیالات کو تبدیل کر دے، تو رحم کر دے میرے خداوند۔ ہر گھٹنا میرے خداوند کے آگے جھکے گا، ہر ایک زبان اقرار کرے گا کہ یسوع ہی خداوند ہے۔ یسوع ہمارا گھٹنا تیرے آگے جھکتا رہے، ہم ہمیشہ تجھے مبارک کہیں۔ تو مبارک ہے میرے خدا، تو رحم کر خداوند، تیرے گھر میں ہیں اور خداوند سچے دل سے خداوند تجھ پر امان رکھتے ہیں۔ خداوند جیسے ہم نے تیرے کلام میں دیکھتے ہیں کہ آئے میرے بیٹے، تو میری باتوں کو اپنی پیٹھ پیچھے نہ پھینک، تو میری باتوں پر غور کر اور سیدھے راہ چل اور ٹیڑھی راہ کو اختیار نہ کر۔ آئے خداوند آج تیرے کلام کو دیکھیں، تیرے کلام پر غور کریں، کیونکہ خداوند تیرا کلام ہمیں تمام گناہوں سے رہائی بخشتا ہے
اور تو نور ہے اور ہم نور کے فرزند ہیں، نہ کہ ہم طریقی میں چلتے رہیں۔ خداوند تو کرم کر کے ان بچوں پر، ان جوانوں پر، ان بیٹیوں پر، ان بیٹوں پر، بزرگوں پر خداوند تیرا رحم چاہتی ہوں، ان کو برکت دے، یہ برکت لے کر خداوند اپنے گھر میں یہاں سے جائیں، کیونکہ خداوند ہمارا مان ہے کہ تو یہاں موجود ہے۔ تو رحم کر، مانگتی ہوں خداوند یسوع مسیح کے بابرکت اور جلالی نام سے، آمین۔